اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی مومن کا سینہ اپنے بھائیوں کے لیے کینے اور قدورت سے پاک ہو، سینے کے اندر کھوٹ نہ ہو، حسد نہ ہو، بغض نہ ہو۔ وہ آدمی جس کا سینہ کھوٹ سے، قدورت اور کینے سے پاک ہو، اس کے دل کی مشابہت نبی علیہ السلام کے دل کے ساتھ ہو جاتی ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کا سینہ مبارک ان تمام علائشوں سے پاک تھا، اور اسی لیے نبی علیہ السلام اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ میرے دوستوں کی مجھ سے شکایتیں نہ کیا کرو، یعنی وہ لوگ جن سے مجھے محبت ہے ان کے گلے شکوے مجھ تک نہ پہنچایا کرو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ ہر ایک کے بارے میں میرا سینہ، میرا دل صاف ہو، اپنی نماز ہو، اپنا روزہ ہو، اپنی گفتگو ہو، اپنے معاملات ہو، لین دین ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، تمام امور میں ہمیں انہی کی پیروی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کا سینہ کس قدر پاک تھا، محبان مصطفیٰ اپنے اپنے طریقے سے اس کا اظہار کرتے۔ مولانا علی محمد شمسان رحمت اللہ علیہ شاعر اسلام ہوئے، نبی علیہ السلام کے پاک دل کے بارے میں بھی انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند ونگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند ونگو، صاف بلوری سینہ جس وچ نہ غصہ کینا، طاقتاں والے ڈولے رستم اسفند ونگو۔ سونا نبی دا چہرہ 14ویں دے چند ونگو، کالیاں زلفاں لٹکن ریشمی کمند ونگو۔ یہ سینہ جو صاف بلوری سینہ تھا، بالکل صاف اور شفاف، جس میں ذرہ برابر بھی کھوٹ نہیں ہے کسی بھی مومن کے بارے میں۔ سنتیں تو نبی علیہ السلام کی بہت سی ہیں، لیکن اہل حدیث کو یہ حدیث بھی یاد رکھنی چاہیے، اہل سنت والجماعت کو یہ سنت بھی یاد رکھنی چاہیے۔ یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے کہ اپنے بھائیوں کے بارے میں، مومنوں کے بارے میں اپنا سینہ صاف رکھا جائے۔ کبھی کوشش کی ہے آپ نے اس کے لیے؟ میں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، جب سے نبی علیہ السلام کی سنت پر میں نے عمل شروع کیا ہے، کیا بتاؤں آپ کو، تحدیث نعمت کے طور پر ذکر کر رہا ہوں، بہت سکون ہے۔ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں دل میں رنجش رکھنا، کینہ، بغض، کھوٹ رکھنا، حسد، عداوت دل میں پالنا، یہ جائز ہی نہیں، حرام ہے یہ چیزیں دل میں رکھنا اپنے مومن بھائی کے بارے میں۔ بڑا غصہ آیا ہو تو 3 دن تک اجازت ہے بول چال بند کر دیں، اس سے زیادہ کی نہیں ہے، اس سے زیادہ بول چال بند کرنا حرام ہے، حرام ہے، لا یحل، حلال نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام کا پاک سینہ، حسد، بغض اور کینے سے صاف سینہ، اس سینے کی اتباع کرنا، اس کو کاپی کرنا اور اس جیسا سینہ بنانے کی کوشش کرنا اور اللہ سے التجا اور دعا کرنا، یہ بھی لازم ہے۔ تو نبی علیہ السلام جہاں آپ کا سینہ ہر طرح کی کھوٹ اور میل سے پاک تھا، اس کے باوجود دعا مانگتے تھے، وحد قلبی، اللہ میرے دل کو ہدایت عطا فرما دیجئے، وصل السخیمت قلبی، میرے دل کی کھوٹ، کینہ، بغض، حسد، ہر چیز کو نکال دیجئے۔ یہ چیزیں تھیں نبی علیہ السلام کے دل میں؟ کیا نہیں تھی نا؟ تو یہ عاجزی ہے، یہ عاجزی ہے اور استقامت کی دعا ہے کہ جس طریقے سے یہ سینہ پاک ہے، ہر طرح کی قدورت اور کینے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح اس کو باقی رکھے
جیسے آپ ہدایت پر ہونے کے باوجود بھی اہدنا الصراط المستقیم کہتے ہیں نا، تو یہ بھی صراط مستقیم ہی ہے۔ دل کا صاف رکھنا مومن بھائیوں کے بارے میں، اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ہمارے دل کو صاف کر دے مومنوں کے بارے میں، اور کوشش نہ کریں اور وہ کام کریں جس سے قدورت پھیلتی ہو اور کینہ پھیلتا ہو۔ یہ تو اپنی دعا کی نفی کرنے والی بات ہے نا جی، توفیق وہی دیتا ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں انسان میں، نکالتا بھی وہی ہے، تو اسی سے التجا کرنی ہے کہ وہ نکال دے۔ اور کن کا وہ نکالتا ہے؟ ان کا نکالتا ہے جو نکالنا چاہتے ہیں، جو التجا کرتے ہیں، جو کوشش کرتے ہیں، بار بار اپنے سینے پر نظر دوڑاتے ہیں۔ سینہ صاف ہو تو کیا فائدہ ہے؟ ایک فائدہ تو میں نے ذکر کر دیا، اسی فائدے کو ذرا دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں۔ سینہ صاف ہو تو یہ سینہ ان سینوں جیسا ہے جو جنت میں پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ لوگ جو جنت میں ہوں گے ان کے سینے صاف ہوں گے، کوئی قدورت نہیں ہے، کوئی کھوٹ نہیں ہے، کوئی حسد نہیں ہے، کوئی بغض نہیں ہے، کسی بھی قسم کی میل نہیں ہے مومن بھائی کے بارے میں۔ تو وہ سینہ جو یہاں ان بیماریوں سے پاک ہوگا، اس کا سینہ تو جنتیوں کے سینے جیسا سینہ ہے، جنتیوں کے سینے جیسا سینہ ہے جو ان علائشوں سے اپنے آپ کو، اپنے سینے کو پاک کر لے۔ کیا دلیل ہے کہ جنتیوں جیسا سینہ ہے؟ دو آیتیں عرض کرتا ہوں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اہل جنت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سینوں کے اندر جو کینہ تھا وہ ہم نے کھینچ دیا ہے، نکال باہر کیا ہے۔ یہ میں اشارہ کر رہا تھا کہ آ جاتا ہے تو نکالنے والا پھر نکال بھی دیتا ہے، کوئی نکلوانے پہ آئے تو۔ جنت میں جانا ہے قدورت کے ساتھ نہیں، سینے میں میل کے ساتھ نہیں، مومن بھائیوں کے ساتھ بغض کے ساتھ جنت میں نہیں، ان چیزوں سے، ان علائشوں سے پاک ہو کر جنت میں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، ان کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، بالا خانوں کے اوپر ہوں گے، نیچے سے ان کے بالا خانوں اور ان کے محلات کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ تجری من تحتہم الانہار، قالوا الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ صاف سینوں والے لوگ جنت میں کیا کہہ رہے ہوں گے؟ سب تعریفیں اس اللہ کی ہیں جس نے ہمیں یہاں پہنچایا ہے، جس نے ہمیں یہ راستہ دکھایا ہے، ہدانا لہذا، ورنہ وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر اللہ ہمیں جنت میں نہ پہنچاتا تو ہم یہاں پہنچ سکتے تھے؟ نہیں پہنچ سکتے تھے۔ اللہ اگر ہمیں ہدایت نہ دیتا تو آج ہم جنت میں نہ ہوتے۔ دوسری آیت کریمہ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم نے ان کے سینوں سے کینہ نکال دیا، سینہ کینہ سے پاک، اخوانن، بھائی بھائی ہوں گے۔ جنت میں صرف مومن جائیں گے نا، تو مومن مومن کا بھائی ہوتا ہے، وہاں بھائی ہیں تو یہاں کیوں نہیں ہیں؟ اور پھر اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، علی سرر متقابلین، تختوں پر بیٹھے ہوں گے، لوکیشن کا بھی بتایا، رخ کا بھی بتایا، متقابلین، آمنے سامنے۔ سمجھنے کے لیے یوں سمجھ لیں آپ، ادھر صوفے لگے ہوئے ہیں، یہ ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے بھی صوفے لگے ہوئے ہیں، اور دوسرے ان کے بھائی ان پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور دونوں کا منہ ایک دوسرے کی طرف ہے، متقابلین، آمنے سامنے۔ کیا منظر ہے! آپ کا عقیدہ ہوگا کہ ہر مومن جنتی ہے،
پتہ نہیں ہے یا نہیں، میرا تو یہی عقیدہ ہے کہ ہر مومن جنتی ہے، جس میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی بالآخر جنت میں جائے گا، یہی عقیدہ نا جی۔ ہر مومن جنتی ہے، گناہ گار ہو تو بھی جنتی ہے، گناہ گار نہ ہو تو بھی جنتی ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ تو جب ایک گناہ گار مومن دوسرے گناہ گار مومن کے آمنے سامنے جنت میں بیٹھا ہوگا تو برداشت ہو جائے گا۔ یہاں تو بڑی دشمنی تھی، دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، جب اخوت ہوتی ہے تو آدمی پھر کنی نہیں کتراتا، دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر یہ کوشش نہیں کرتا کہ اس سے آمنا سامنا نہ ہو۔ برے آدمی سے بچنے کے لیے کنارہ کش ہونا یہ اور بات ہے، کہ تکلیف پہنچائے گا، گالیاں دے گا، وہ اور بات ہے، لیکن محض کہ آپ کو اس سے بغض ہے، اس وجہ سے آپ سائڈ پر ہو جاتے ہیں، کنی کتراتے ہیں کہ سلام نہ کرنا پڑے، کہیں الیک سلیک نہ ہو جائے، تو یہ کنی وہاں تو نہیں کترائی جائے گی، وہاں تو متقابلین ہے، آمنے سامنے۔ اگر یہاں کہیں کوئی ایسی چیز ہو بھی کسی مومن بھائی کے درمیان میں تو وہ تو اللہ نکال دے گا، اس لیے کہ مومن جنتی ہے۔ دو آیتیں قرآن مجید کی، ایک حدیث، اور یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اول زمرۃ تدخل الجنہ علی صورت القمر لیلۃ البدر، جنت میں سب سے پہلا گروہ جو داخل ہوگا ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے، پہلا گروہ جو جنت میں جائے گا، اور ان کے بعد جو گروہ جنت میں جائے گا، یہ الفاظ میں نے صحیح بخاری کے پیش کی، یہی الفاظ صحیح مسلم میں بھی ہیں، والذین علی آثارہم، اور وہ جو ان کے بعد آئیں گے، کأحسن کوکب دری، ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے ستارہ ہوتا ہے، دری چمکتا ہوا، فی السماء آسمان پر، ستاروں کے جھرمٹ میں سے جو سب سے زیادہ چمکنے والا ستارہ ہے، اس ستارے کی طرح چہرے ہوں گے اس گروہ کے جو دوسرے نمبر پر جنت میں جائے گا۔ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی آدمی کا دل ہوتا ہے، وہ آدمی جس کا دل صاف ترین دل ہوتا ہے، تمام لوگوں کے دل اس شخص کی طرح ہوں گے، رجل واحد کی طرح ان کے دل ہوں گے۔ اور یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ لا تباغض بینہم، جن میں ذرہ برابر بھی بغض نہیں ہوگا، کینہ نہیں ہوگا، رتی بار بھی قدورت نہیں ہوگی، ولا تحاسد، جن میں ذرہ برابر حسد نہیں ہوگا، یعنی وہ دل جس میں ذرہ برابر حسد نہ ہو، اس دل کی طرح ہوں گے سب کے دل۔ قلوبہم قلب واحد، ان کے دل ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی دل ہوتا ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ بھی آپ نے سماعت کیے ہیں، یسبحون اللہ بکرۃ وعشیا، صبح و شام اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہوں گے۔ یہاں دنیا میں اگر صبح و شام رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور دعویٰ بھی یہی ہے کہ دن کی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، رات کی بھی پڑھتے ہیں، صبح کے اذکار بھی ہیں، شام کے اذکار بھی ہیں، دن کو بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، رات کو بھی کرتے ہیں، تو دل ایک کیوں نہیں ہے؟ اخلاقہم علی خلق رجل واحد، ان کے اخلاق ایسے ہوں گے جیسے ایک ہی آدمی کا اخلاق ہوتا ہے، یعنی بہترین اخلاق والا ایک شخص جیسے ہوتا ہے، سب کے اخلاق ایسے ہی ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ لا تباغضوا، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو۔ تباغض ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ کسی سے کینہ رکھیں گے تو لازمی طور پر دوسرے لوگ بھی پھر آپ سے کینہ رکھیں گے، وہ نہ بھی رکھنا چاہیں گے تو مکافات عمل کے طور پر، تمہارے عمل کی دنیا میں سزا کے طور پر، ان کے دلوں میں اللہ تمہارے خلاف کینہ پیدا کر دیں گے۔ یہ نقطے کی بات ہے۔
جن کے خلاف آپ قدورت رکھیں گے، بغض رکھیں گے، وہ آپ کو پھولوں کے ہار پہنائیں گے۔ بس میں ہو تو پہنائیں، میرے بس میں ہو تو میں ایسا کروں، آپ کے بس میں اگر ہو تو آپ بھی ایسا ہی کیجئے گا۔ لیکن میں ایک عمومی بات کر رہا ہوں، لفظ تباغض سے، ایک دوسرے سے بغض کرنا، یعنی ایک کرے گا تو دوسرے کس سے بھی ہو سکتا ہے، یا کم از کم جو پہلے والی محبت ہے وہ نہیں رہے گی، انسان ہے نا آخر وہ بھی۔ فرمایا لا تباغضوا، کینہ نہ رکھو اپنے مومن بھائیوں سے۔ اور میں نے یہ اشارہ کیا آپ حضرات کے سامنے، یہ سینہ جیسے وہاں صاف ہوگا یہاں بھی صاف کرنے کی کوشش کریں۔ کبھی کوئی بیٹھے ہیں مولانا عبدالرشید مجاہد آبادی حافظہ اللہ کے پاس، میں تو جتنی بار بھی ان سے ملا ہوں تو انہوں نے یہی کہا کہ پترو ہے اندروں صاف رکھنا جے، اندروں اندر اگر صاف نہیں پتر تو کوئی گل نہیں، اے صاف کرو، اے منہ صاف کرو پہلا۔ اور اتفاق کی بات اکثر و بیشتر میں علماء کے ساتھ ہی انہیں ملا ہوں، میری عمر ان سے آدھی ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ بہت سی چیزیں انسان سیکھتا ہے، اور اگر وقت کے ساتھ ساتھ بھی اس کے اندر میچورٹی نہیں آتی، یہ عبادت اللہ رسول اللہم صلی علی محمد اور وہ تعلیم تربیت اگر نہیں ہوئی تو گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ مجھے کوئی بندہ دوسروں سے کینہ رکھنے کا ایک فائدہ بتا دے تو چلے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ بڑے بڑے خراب لوگ بھی ان کے خلاف کچھ نہ کچھ سوچیں، یار یہ بڑے گندے بندے ہیں، کوئی ایک فائدہ، خام خواہ اپنے آپ کو ٹینشن میں ڈالا ہوا آپ نے۔ یہ آپ کلیئر رکھیں، جو عزت اللہ نے آپ کو دینی ہے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نہیں ملنی کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، سینوں کے جاننے والا وہی ہے۔ اس کے سامنے اپنے سینے کو کبھی پیش کریں، اس طریقے سے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، وہ مالک جو سینوں کو پاک کرنے والا ہے، نزعنا، جو سینوں کے غل، کینے اور قدورت کو، حسد اور بغض کو اور بغاوت کو اور گناہ کی کیفیت کو نکالنے والا ہے، اس کے آگے التجا کی جائے اور کوشش کی جائے۔ اور ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف فرما دیجئے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ دنیا سے جا چکے ہیں، مہاجرین بھی، مہاجرات بھی، انصار بھی اور انصار کی عورتیں بھی۔ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ نہ ڈالنا۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ اے ہمارے رب، اور ربنا پھر دوسری بار انک رؤوف الرحیم، اے ہمارے رب آپ بہت شفقت کرنے والے ہیں، بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے بارے میں کوئی کینہ پیدا نہ ہونے دینا۔ منہ پہ ہاتھ پھیر کے ذرا سینوں پہ رکھیں اور محسوس کریں کہ یہاں مومنوں کے بارے میں کوئی کینہ ہے یا نہیں ہے۔ سینہ صاف نہ ہو تو خوبیاں بھی خامیاں نظر آنے لگتی، یہ کیا جی، وہ کیا جی، کس طرح کیا جی، یہ تو صحیح نہیں ہے جی، یہ دیکھو جی مولانا صاحب کیا کر رہے ہیں جی۔ پھر یہ چیزیں آتی ہیں سامنے جب سینہ صاف نہیں ہوتا۔ سینہ صاف ہو تو پھر آدمی سمجھتا ہے کہ دوسرے مجھ سے اچھے ہیں، اللہ مجھے بھی معاف فرما دے، پھر آدمی یہ سوچتا ہے۔ حضرت ابو بکر سے اللہ نے فرمایا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ہم تو پسند کرتے ہیں۔ پسند کرتے ہو تو پھر معاف کر دو، اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی ان کی غلطیوں کے باوجود معاف کر دو اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف فرمائے، اس لیے کہ معاف کرنے والوں کو وہ معاف فرماتا ہے، معاف کرنے والوں کو وہ عزت دیتا ہے، معاف کرنے والوں کے کم مقام کو اللہ اونچا مقام بنا دیتے ہیں۔ یہ اصول اور ضابطے ہیں شریعت اسلامیہ کے۔
امام ابن تیمیہ کا ایک سخت دشمن تھا، مخالف تھا، اور امام صاحب کو اس کی وجہ سے جیل میں بھی رہنا پڑا تھا۔ آپ کا وہ مخالف جس کی وجہ سے آپ کو جیل میں بند رہنا پڑا ہو، وہ جب فوت ہوا تو امام ابن قیم جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، وہ امام صاحب کے پاس آتے ہیں خوشخبری لے کر۔ امام صاحب نے انہیں جھڑک دیا، شاگرد اپنے استاد سے کہہ رہا کہ تمہارا دشمن چل بسا ہے۔ امام نے انہیں جھڑک دیا، ان کی اس بات پر انہوں نے ناگواری محسوس کی، اور پھر ان کے گھر چلے گئے، یعنی مخالف اور دشمن کے گھر چلے گئے تعزیت کرنے کے لیے، اور کہا کہ مجھے ابن مخلوف کی جگہ پر سمجھنا، میرے لائق و خدمت ہو تو میں حاضر ہوں۔ گھر والے امام ابن تیمیہ کو دعائیں دے رہے ہیں۔ جب سینہ صاف ہوتا ہے تو یہی کیفیت ہوتی ہے، اور جب نہیں ہوتا، آخری روایت صحیح مسلم 2565، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تفتح ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تورز الاعمال، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، ایک ہی بات ہے یہ، جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں یعنی اعمال پیش کرنے کے لیے۔ دونوں حدیثوں کو ملا کے بات کریں تو یوم الاثنین و یوم الخمیس، پیر کے دن اور جمعرات کے دن، ہفتے کے 7 دنوں میں 2 دنوں کے اندر جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں لوگوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، اور ہر اس مومن بندے کو بخش دیا جاتا ہے، ہر اس آدمی کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ مشرک کی بخشش نہیں ہے نا، مشرک کی بخشش نہیں ہے، خواہ کتنے ہی لوگ بخشش کی دعا مانگ رہے ہوں، مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ 2 مقام پر اللہ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے، فرمایا کہ ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور کسے نہیں بخشا جاتا؟ الا رجل کانت بینہ و بین اخیہ شحنہ، اور اسے بھی نہیں بخشا جاتا جس میں اور اس کے مومن بھائی کے درمیان کینہ ہوتا ہے، دونوں میں کوئی کھوٹ ہوتی ہے، دلوں کے اندر ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، قدورت رکھتے ہیں، انہیں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اور کیا کہا جاتا ہے؟ انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کو مہلت دو جب تک کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ 3 بار الفاظ ہے، 3 بار، ان دونوں کو رہنے دو جب تک کہ یہ صلح نہیں کر لیتے، ان دونوں کو چھوڑ دو۔ اترکو یقالو، یہ بھی کہا جاتا ہے اترکو، ان کو چھوڑ دو، انظرو، ان کو مہلت دو، ارکو، ان کو رہنے دو، یہاں تک کہ آپس میں مل نہیں جاتے ہیں، اور باہمی جو ان کے سینوں کے اندر قدورت ہے جب تک نکال نہیں دیتے ہیں ان کو معافی ملتی۔ کڑا معافی چاہتا ہے؟ ذرا ہاتھ کھڑے کرو، کھلے دل نہ، ذرا اب بزرگ بھی کر رہے ہیں، کوئی نہیں مسجد چاہ، اللہ کو معافی منگنی ہے نظار ہے، اسے نہیں معاف کیا جاتا جس میں اور اس کے مسلمان بھائی کے دل میں باہمی طور پر قدورت ہو، اسے معاف نہیں کیا جاتا، ٹائم دیا جاتا ہے، چھوڑا جاتا ہے، انظروا مہلت دی جاتی ہے، اترکو چھوڑا جاتا ہے، ارکو انتظار کرو۔ یہ سب ہوتا ہے جب تک کہ وہ یہ کریں گے نہیں، کریں گے تو پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ملے گی۔